اور جہاں تک تعلق ہے حدیث غدیر کا یا عید غدیر خم کا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینے کے راستے میں ایک مقام تھا غدیر خم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو مجھے محبوب رکھے گا وہ علی کو بھی محبوب رکھے گا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمانے کا مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنا تھا۔ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا اور اس مقام پر خطبے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی، اس کی وضاحت اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب آخری حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن والی بنا کر یا عامل بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے محصولات وصول فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے محصولات وصول فرمائے اور ان محصولات کو تقسیم بھی فرما دیا، اور اس سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آخری حج کے اندر شریک ہو سکیں۔ حج سے فراغت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جس کا نام غدیر خم تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محصولات کی تقسیم میں بعض لوگوں کو اعتراض تھا اور کچھ شکوک و شبہات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی براہ راست حج کے موقع پر ان اعتراضات اور شکوک و شبہات کو ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کرنے والوں کو سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق جو اعتراضات تھے ان کو دور فرمایا۔ لیکن کچھ لوگوں میں بات پھیل گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے سفر میں پورے قافلے کو غدیر خم کے مقام پر روک کر خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے، ان اعتراضات کو دور کیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بیان فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس جملے کو لے کر جو کہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے تھا، اہل تشیع حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خلافت بلا فصل کا در حقیقت اعلان فرمایا، تو اس جملے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ 18 ذو الحج کو تھا، لہٰذا معز الدولہ نامی ایک بادشاہ نے سن 351 ہجری کو 18 ذی الحج کو ایک عید منانے کا حکم دیا جس کو عید غدیر خم کے نام سے موسوم کیا گیا، چونکہ اس عید کا تعلق اسی نظریے سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا ہے، لہٰذا 351 ہجری میں جا کر اس تاریخ کو عید کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس بادشاہ کے فیصلے کی وجہ سے عید غدیر خم کی بنیاد پڑی۔ لیکن اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک 18 ذو الحج ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت بھی ہے، لہٰذا بعض لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنے بغض کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے اس دن عید کے طور پر مناتے ہیں اور بعض خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یعنی سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن ہر قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور صحابی کے ساتھ بغض رکھنا اور ان کے بارے میں برے نظریات رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ تھی حدیث غدیر یا عید غدیر کی حقیقت جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔
اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کا مقصد اور ان جملوں کا مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنا تھا، نہ کہ خلافت بلا فصل کو بیان کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔